والسماء ذات البروج. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسپائسز آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو اس میں کافی ساری چینجز آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ بہت اچھا اور پازیٹیو جو ہے چینج آپ کے پلانیٹری چارٹ میں نظر آ رہا ہے مجھے. یہ ویک آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہونے جا رہا ہے. اس میں پازیٹیو چینجز آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو نئی اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے بہت زیادہ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت رہے گی اور اس میں آپ نے اپنی مہارت کو بروئے کار لانا ہے. اپرچونٹیز آپ کے سامنے بہت آئیں گی اینڈ بہت سارے لوگوں کو آپ اپروچ کر کے بھی اپنے کام نکلوا سکتے ہیں. تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے, چاہے وہ لوگوں سے کام نکلوانا ہو, لوگوں کو اپروچ کرنا ہو یا بیٹر اپرچونٹی کو اپنی فیور میں لے کے آنا ہو. یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے. تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو پٹ کرنی پڑے گی, بٹ ہر کسی سے اپنی اپرچونٹی کے بارے میں بات نہ کریں. بڑی چیزوں کو راز رکھیں. اپنے پلانس, اپنے پتے ہر کسی کے سامنے شو نہ کریں, ورنہ آپ کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں. آپ کی جو ریسورسفلنس ہے اس ویک میں وہ آپ کو پے آف کر سکتی ہے اور فیوچر کے حوالے سے بہت بڑے بینیفٹس دے سکتی ہے. تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جتنے ریسورسز ہیں, جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں, ان سب کو اپروچ کریں. کہیں نہ کہیں سے آپ کو فیور ملے گی اور اتنی بڑی اپرچونٹیز کو آپ اپنی فیور میں لا سکتے ہیں کہ فیوچر آپ کا بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بہت بڑے لیول پہ آپ کو بینیفٹس مل سکتے ہیں. لو ہاروسکوپ کی اگر میں بات کروں تو لو لائف آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیل نظر نہیں آ رہی. اس میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کا عنصر نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں کے لیے سکسیس کے چانسز رہیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے نمبرز پہ, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے نمبرز کتنے اسٹرانگ ہیں اس حوالے سے یہ چینجز رہیں گی. بٹ موسٹ آف اسپائسز کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ رہنے والا ہے. ریلیشن شپ, کچھ لوگوں کے لیے ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو کی آف سکسیس بتا دیتا ہوں ریلیشن شپ کے حوالے سے اس ویک کے لیے. وہ یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کی بات سنیں, سمجھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ریئیکٹ کریں. ادروائز اگر آپ فوری ریئیکٹ کریں گے, ریئیکشن آپ کا آپ کے لائف پارٹنر, لو ون یا اسپاؤس کو کہیں نہ کہیں ڈسپیوٹ کی طرف انوائٹ کر سکتا ہے. لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکتی ہیں اور پھر بہت سارے مسائل آپ کے آڑے آ سکتے ہیں. سو آپ کو تمام چیزوں کو مینج کرنے کے لیے اپنے لائف پارٹنر کو سننا, سمجھنا اور اس کے مسائل کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سچویشن ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے آپ کے پارٹنر کے لیے, آپ کے لیے, بٹ اس کو سمجھیں گے تو حل نکل آئے گا. سنگل جو اسپائسز ہیں ان کو تمام قسم کے سگنل موصول ہوں گے, چاہے وہ ای میلز ہوں, میسیجز ہوں یا پھر سامنے سے کوئی سگنل ہو. بٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے کافی اپرچونٹیز آپ کا ویٹ کر رہی ہیں. آپ کو میں ریٹ کروں گا آپ کے ریلیشن شپ کو 5.8 آؤٹ آف 10. فنانس کی بات کر لیتے ہیں. فنانشل میٹرز آپ کے سٹیبل رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت بڑے لیول پہ چینجز نظر نہیں آ رہی مجھے. اور یہاں پہ آپ بہت بڑی قسم کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے پلان کر سکتے ہیں اور بٹ ان پلانس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے 2-3 ویک آپ کو رکنا پڑے گا. ادروائز چیزیں آپ کی فیور میں. تو پلاننگ کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. پراپر پلان کریں, اپنی ایکسپرٹیز کو بروئے کار لائیں, ایکسپرٹ لوگوں سے مشورے کریں, سیکنڈ اوپینین لیں, دین اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کریں. یہی چیز میں نے آپ کو آغاز میں بھی بتائی ہے. پلانیٹری ویژن انویسٹمنٹ کے سیکٹر میں بھی یہی بتا رہی ہے. سو لکی نمبرز کی بات کروں, 7, 11 اینڈ 19 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے سیجیٹیریس اور کینسر رہیں گے, جبکہ ایریز اور پائسس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. یعنی آپ کا اپنا زوڈیک سائن مینز اپنی ذات کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت بھی آپ کو رہے گی, اور جو پائسس ارد گرد ہیں ان کے ساتھ بھی بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. ہیلتھ کی بات کروں, ہیلتھ آپ کی ایوریج رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ورک کا لوڈ کافی کم رہے گا. لک آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے اس ٹائم پیریڈ میں. موڈ آپ کا البتہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے تھوڑا اسٹرینج ہو سکتا ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. سو یہ ہمارے پائسس دوست بڑے انٹیوٹیو ہوتے ہیں. ان کی پرسیپشنز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ان کے اندر بعض دفعہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ان کی ایکس رے آئیز بن جاتی ہیں. یہ لوگوں کے آر پار دیکھ لیتے ہیں, سچویشن کے آر پار دیکھ لیتے ہیں اور بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں.
سو یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ والی جو خصوصیت ہے یہ بہت زیادہ بڑھ کر سامنے آئی دی ہے. آپ بہت اسٹرانگ طریقے سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ساری سینسز جو ہیں پانچوں کی پانچوں حصے، دیکھنا، سننا، سونگنا، محسوس کرنا، یہ ساری کی ساری بہت اسٹرانگ اس ہفتے ہوئی ہیں اور آپ کو ان سے میسجز مل رہے ہیں. سو آپ جو آپ دیکھ رہے اور سن رہے ہیں اس پر فوکس کیجیے، کیونکہ آپ پر بہت زیادہ دنیاوی چیزیں اور روحانی چیزیں کھلیں گی. ہو سکتا ہے دیکھنے سے آپ کسی بہت بڑی سازش کا پتہ چل، ہو سکتا ہے سننے سے آپ کو کسی بہت بڑے ہونے والے مسئلے کے بارے میں بیفور ہینڈ پتہ چل. تو آپ یونیورس جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے تھرو یور سینسز. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں، ان ساری چیزوں پر اس وقت جو ہے نا فوکس ہے یونیورس کا. سو آپ بھی اس پر اپنا فوکس کیجئے. اور آپ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو بھی چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، جیسے سمجھ رہے ہیں، اس پر توجہ دیجیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو غلط سمجھے تو وہ غلط ہی ہو. اگر کوئی چیز غلط ہے، آپ اس کو غلط سمجھے تو اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیے کہ کیا اس کی غلطی کے پیچھے کیا تھا، کیوں تھا. ہو سکتا ہے اگر کچھ چیزوں کو امپروو کر دیا جاتا تو یہ غلطی نہ ہو. وہ ڈیپ انٹو ریسرچ. اس کے بعد آپ کے گھر کے بہن بھائی جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، ان کا رویہ بڑا ایبرپٹ ہے، امپلسو ہے، انپریڈکٹیبل ہے، بالکل اریٹک ہے. اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیجیے، اپنے کام میں فوکس کر لیجیے. لوگوں کے امپلسونیس میں بہت شور ہے، نوائز پولیوشن بھی ہو سکتی ہے. سو آپ اپنے آپ کو کہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ہیڈ فونس لگا لیجیے یا اپنا فوکس بدل لیجیے. اور اس کے بعد ایک اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ اس ہفتے کچھ بنا رہے ہیں، سمبولیکلی بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ اس ہفتے کوئی رشتہ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو بنیادوں پر فوکس رکھنا. ہو سکتا ہے کہ جس مسئلے کو آپ چوتھی سمبولیکلی آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ چوتھی منزل میں ہے یا 10ویں منزل، مسئلہ بنیادوں میں ہے. بنیادوں میں، جڑوں میں، فاؤنڈیشنز پر فوکس کیجیے. یہ بہت ضروری ہے ہر چیز کی. اگر ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اگر درخت پر پھل نہیں لگ رہا تو مسئلہ جڑ میں ہے. جڑ پہ پانی دیجیے، کھاد دیجیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی لاگ کر یہ عدم تحفظ کا آپ شکار، آپ نے اپنے آپ کو عدم تحفظ سے نکالنا ہے. اور اس کے لیے آپ نے جیسے ہوتا ہے نا سیف اینڈ سیکیور، یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا بنیادوں کی، اس میں ہو سکتا ہے وجہ کئی آپ کا عدم تحفظ بھی ہو. اگر آپ چیزوں کو سیف اینڈ سیکیور کر لیتے ہیں، تالا چابی رینیو کر لیتے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اور اپنے اندر جو آپ کے اندر جو عدم تحفظ ہے یا انسیکیورٹی ہے یا خوف ہے، اس کو فوکس کیجیے اور اسے سیٹسفائی کیجیے. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے. آپ اپنے اندر کو بھی ہیل کر سکتے ہیں، اور جو چیز آپ کو بڑے عرصے سے تنگ کر رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے اکٹھے بیٹھ کر کوئی سیلیبریشن بھی کر سکتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ سیلیبریشن ہیں، کوئی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور یہ جو خوشیاں ہیں انہیں ہوتا ہے نا سمبولیکلی آپ کو خوشی منا رہے ہیں اور کوئی بندہ باہر سے آ کے آپ کی خوشی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. کیونکہ آپ کی خوشیوں میں کوئی جھگڑا ڈالنے کی یا کوئی پرابلم کاز کرنے کی، کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس کا دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے بہن بھائیوں کا رویہ آپ کی طرف بہت تلخ ہو سکتا ہے اور آپ کا بھی تلخ ہو سکتا ہے اور ہرٹفل ہو سکتا ہے. اس پر دھیان کیجیے گا کہ آپ کے گھر کی ساری عورتیں یا آپ کے آفس کی ساری عورتیں آپس میں نہ لڑ پڑیں. بیکاز آپ کے ارد گرد جتنی فیمیلز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لڑ پڑے اور آپ کو ریفری کا رول پلے کرنا پڑے. اس کا بھی دھیان رکھیے گا.
اور کوشش کریں کہ جو جتنا سینئر ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد آپ نے ایک اور دھیان بھی رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی ایموشنل بلیک میل نہ کرے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی آنسو بہا کے آپ سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, تو ایسے کچھ لوگ بھی آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں جو آپ کو ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس طرف بھی فوکس رکھنا ہے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے اس ہفتے کوئی ایسی اپرچونٹی آ رہی ہے جس سے آپ کا پیسہ اور اسٹیٹس دونوں امپروو ہو سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی بہت بڑی اپرچونٹی جو بھی آپ کو اس وقت چاہیے وہ مل سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی آپ پر جھوٹا الزام اور بہتان ہے. آپ کو آپ کے ریپو جو ہے اس کو آپ کی شہرت یا نیک نامی کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. لو وائب میں جیسے چیزیں جو ہیں کمیونیکیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ پہلے سے امپروو ہوتی نظر آتی. فائنانسز اور ایجوکیشن میں جس چیز سے آپ نے بچنا ہے وہ آپ کا ڈپریشن ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پڑھتے وقت, کام کرتے وقت, کاغذ پینسل اٹھاتے وقت ڈپریشن ہو جائے. سو آپ نے اس چیز کو ذرا انکاؤنٹر کرنا ہے اور تھوڑا زیادہ پریکٹیکل ہو کر اپنا کام کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا لاکی نمبر ہے 32. 32 کہتا ہے کہ اپنے اندر کو کلین. 32 از اے پازیٹیو نمبر, از اے ویری لاکی نمبر, اور میسج جو یہ دیتا ہے کہ لیسن مور اینڈ اسپیک لیس. زیادہ سنیں, اور خاص طور پر اگر آپ کو کچھ فیوریٹ میوزک ہے تو اس کو ضرور سنیں. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا جو بن رہا ہے وہ پیریڈاٹ بن رہا ہے. پیریڈاٹ اولوین ہے, لکی سٹون ہے, یہ بن رہا ہے آپ کا. اور آپ کا جو لکی چارم ہے جو آپ کے لیے انرجی لے کر آ سکتا ہے وہ فش ہے. اینڈ فش, میرے پاس تو ڈولفن ہے, لیکن آپ کو کوئی بھی فش, ڈولفن ہو تو آل دا مور بیٹر, بٹ اینی فش دیٹ وڈ بی اویلیبل. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کھٹکھٹانا بھول گئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ سجدے میں آنسو بہانا بھول گئے ہوں, ہو سکتا ہے دعا میں کچھ کمی ہو. اس کی طرف توجہ دیجیے اور لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے, اور اس کے بعد جو بھی آپ کی عبادت گاہ ہے جہاں آپ عبادت کرنے جاتے ہیں وہاں پر کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروا دیجیے. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. سے زندگی تو دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.